ایک گاؤں میں ایک غریب بوڑھا رہتا تھا۔ وہ غریب تھا لیکن بادشاہ بھی اس پر رشک کرتے تھے کیونکہ اس کے پاس ایک انتہائی خوبصورت وائٹ گولڈ رنگ کا گھوڑا تھا۔ بادشاہ سمیت کئی تاجروں نے زیادہ سے زیادہ قیمت پر وہ گھوڑا بوڑھے سے خریدنے کی کوشش کی، مگر بوڑھا یہ کہہ کر انکار کر دیتا کہ یہ گھوڑا میرے گھر کا فرد ہے اور میرا دوست ہے، اور دوستوں کو کسی قیمت پر بیچا نہیں جاتا۔ گاؤں والوں نے بھی بوڑھے کو گھوڑے کی اچھی قیمت حاصل کر کے غربت سے نجات پا لینے کا مشورہ دیا، مگر بوڑھا نہ مانا۔ ایک صبح بوڑھے نے استبل دیکھا تو گھوڑا غائب تھا۔ خبر پھیلی تو گاؤں والے جمع ہو گئے۔ وہ بوڑھے سے کہنے لگے، تم کتنے بے وقوف ہو، سب جانتے تھے کہ گھوڑا قیمتی ہے اور چوری ہو سکتا ہے، تم گھوڑے کی منہ مانگی قیمت لے سکتے تھے، اب گھوڑا بھی گیا اور کچھ ہاتھ بھی نہ آیا، کتنے بدقسمت ہو تم۔ بوڑھا بولا، معلوم حقیقت صرف اتنی ہے کہ گھوڑا استبل میں موجود نہیں ہے، اس سے زیادہ کا علم ہمیں نہیں ہے۔ انسان کا علم محدود ہے، کل کیا ہو کسی کو کچھ معلوم نہیں، تو پھر تم کیسے یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہو کہ یہ میری بدقسمتی ہے؟ ہو سکتا ہے اس میں میری کوئی خوش قسمتی ہو۔ گاؤں والے کہے لگاتے اور یہ کہتے کہ بوڑھا تو پاگل ہو گیا ہے، گھروں کو چل دیے۔ چند روز کے بعد گھوڑا اچانک واپس آ گیا اور اس کے ساتھ اسی کی نسل کا ایک اور گھوڑا بھی تھا جو وہ جنگل سے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ خبر پھیلی تو گاؤں والے جمع ہوئے اور بوڑھے سے کہنے لگے، ارے واہ، تمہیں ایک کے بجائے دو قیمتی گھوڑے مل گئے، تم تو واقعی بہت خوش قسمت ہو۔ بوڑھا بولا، تم پھر خود سے ہی نتیجے اخذ کر رہے ہو، صرف اتنا کہو کہ گھوڑا واپس آ گیا اور اپنے ساتھ ایک اور گھوڑا لے آیا، اس میں خوش قسمتی ہے یا بدقسمتی یہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ بوڑھے کے بیٹے نے نئے گھوڑے کی ٹریننگ شروع کر دی۔ چند روز بعد ٹریننگ کے دوران نیا گھوڑا بے قابو ہوا، بوڑھے کا بیٹا گھوڑے سے گرا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ لوگ پھر جمع ہوئے اور کہنے لگے، یہ نیا گھوڑا تو بوڑھے کے لیے بڑی بدقسمتی لے کر آیا ہے۔ بوڑھا بولا، بھائیو، صرف اتنا کہو کہ میرے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اس میں بدقسمتی ہے یا نہیں یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایک ماہ بعد جنگ چھڑ جانے کی وجہ سے گاؤں سے سارے نوجوانوں کو زبردستی فوج میں بھرتی کر لیا گیا، جبکہ بوڑھے کے بیٹے کو معذوری کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا۔ گاؤں کے لوگ روتے ہوئے بوڑھے کے پاس آئے اور کہنے لگے، تم ٹھیک کہتے تھے، تمہارے بیٹے کا حادثہ تمہارے لیے خوش قسمتی ثابت ہوا کہ تمہارا بیٹا تمہارے ساتھ زندہ اور موجود ہے، جبکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے بیٹے اب واپس آئیں گے یا نہیں۔ بوڑھا بولا، صرف اتنا کہو کہ تمہارے بیٹے زبردستی فوج میں بھرتی کر لیے گئے اور میرے بیٹے پر زبردستی نہیں کی گئی، لیکن کس شے میں بہتری ہے اور کس شے میں نہیں یہ ہم نہیں جانتے، ہمارا علم ادھورا ہے۔ کل علم کا مالک صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ کس شے میں ہماری خوش قسمتی ہے اور کس میں بدقسمتی۔ تم اپنے محدود علم کی بنا پر قسمت کے نتیجے اخذ نہ کرو، صبر کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور ہمیشہ اللہ سے اچھا گمان رکھو۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔